السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپفلی کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کو ایگزام کی تیاری پہ لگا رہے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو صرف 10 سے 15 منٹ پر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی فارن پالیسی آف پاکستان فیز 2 1953 سے 1962 تک، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا ہے کہ سر یہ ذرا مشکل ہے اور آپ نے بہت تیز آواز میں سمجھائی ہے یا ڈیفیکلٹ کر کے بنائی ہے۔ ایکچولی میں نے ویڈیو ریکارڈ تو کر لی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی اس وقت اور شاید جلدی میں آپ کو کر لیا میں نے، یا بہت تیز پڑھا دیا اور آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑا سا آپ ان کو دیکھ لیں کہ جب ہم فیزز کی بات کرتے ہیں تو انہی چیزوں کو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی، ان کو تھوڑا ڈفرینٹ انداز میں بیان کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پڑھا ہوا ہے انہی چیزوں کا اسٹائل تھوڑا سا ہم نے چینج کرنا ہے، ان کا طریقہ کار چینج کرنا ہے، اور وہی چیزیں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو مشکل نہیں سمجھنا، اور پہلے آپ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز پڑھ چکے ہیں۔ وہ سیف الدین سیف کا ایک شعر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہم نے بات کی تھی 1953 سے 1962 تک۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری پالیسیاں تھیں، اس عرصے میں ہماری خارجہ پالیسی کیا تھی۔ تو ایکچولی ہم نے یہ بتانا ہے کہ 1953 سے 1962 کے درمیان میں جو یہ کوئی 10 سال کا زمانہ تھا، اس عرصے میں پاکستان نے کن کن ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے اور کن کن ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے اور کیا اس کے اثرات ہوئے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ آپ نے پڑھا پاکستان اور انڈیا کی ریلیشنز، وہ ہم نے پڑھی 70-80 سال کی تاریخ۔ پاکستان اور چین کی ریلیشن، افغانستان کے پوری ہسٹری ہم نے پڑھی جب سے پاکستان بنا اور 2024 تک کی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، یونائٹڈ نیشنز میں، امریکہ کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، ان تمام ملکوں کے ساتھ پاکستان نے جو تعلقات قائم رکھے 1953 سے 1962 کے درمیان میں۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے اس کو بہت کم ڈسکس کیا تھا پچھلے فیز میں۔ جب ہم نے 1947 سے 1953 کی بات کی تو اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ چین کو ہم نے بہت کم ڈسکس کیا، اور ریزن اس کی یہ تھی کہ چین 1949 میں آزاد ہوا اور پھر یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنا، پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی پاکستان اور چین کے ریلیشن میں، لہذا اس کو میں نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا، لیکن آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، 1953 سے 62 میں جو پاکستان نے، اچھا یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے جو اس سے پہلے ویڈیو دی تھی اس فیز کی، اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی میں سمری آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سننے کے بعد آپ وہ والی ویڈیو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں ہم نے ایک تو یہ بتایا کہ الائنمنٹ ود دا ویسٹ، کہ پاکستان نے مغرب کے ساتھ اتحاد کیا، یعنی 1947 سے 53 تک کو جو زمانہ تھا اس عرصے میں پاکستان پرسکون رہا۔ لیکن 53 کے بعد کی جب ہم بات کریں تو پاکستان دوستوں کی تلاش میں تھا، اور دوستوں کی تلاش میں کیوں تھا کہ ایک طرف انڈیا ہمارا دشمن تھا، دوسری طرف افغانستان ہمارا دشمن تھا، ہمارے پڑوس میں دشمن ممالک تھے، تو پاکستان کو دوستوں کی تلاش تھی۔ پاکستان واز ان سرچ آف فرینڈ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے مغرب کے ساتھ معاہدے کیے، اور جو کولڈ وار تھی یو ایس کے درمیان یعنی امریکہ کے درمیان اور سوویت یونین کے درمیان، اس میں پاکستان کود پڑا۔ تو یہ ایک ملٹی لیئرڈ الائنمنٹ تھی پاکستان کی، یعنی کہ ایک کسی معاہدے میں شامل نہیں تھا بلکہ مغرب کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں شامل تھا۔ اب یہ انسیکیورٹی تھی پاکستان کی، اور
اس حالات میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو فارن زر مبادلہ تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا، پاکستان کے خزانے میں رقم کم پڑ گئی تھی، چونکہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ جوٹ تھی اس کا اور کاٹن تھی، اور ان دونوں چیزوں کا ریٹ دنیا میں گر گیا تو پاکستان کے پاس جو تھا خزانہ وہ خالی ہو گیا، پاکستان کے ذخائر کم تھے۔ اور پھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کا بحران ہوا اور پاکستان نے امریکہ سے گندم مانگی اور انہوں نے پاکستان کو دی، تو پاکستان ان کے ساتھ اس عرصے میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جو ہے جڑ جانا وہ کوئی ان حالات کے تحت شاید یہ ٹھیک بھی تھا۔ اور دوسری جانب جو چوائس تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ بھی کوئی سرپرائزنگ نہیں تھی، ظاہر ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا پاکستان پہ، اور اس نے پاکستان کو پاکستان کے لیڈرز کو بھی دیکھا۔ اور پھر اس سے پہلے پاکستان میں ایک کیس ہوا تھا راولپنڈی سازش کیس، اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جو پاکستان میں حکومت کو گرانا چاہتے تھے، اور جو حکومت تھی وہ امریکہ کی فیور کرنے والی تھی، اور جو گرانے والے تھے وہ سوویت یونین کے چاہنے والے تھے۔ تو اس طرح امریکہ کو پتہ تھا کہ بھائی سوویت یونین کا رسوخ پاکستان میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، لہٰذا اس کو کم کیا جائے، تو وہ بھی پولیٹکس میں آ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے فروری 1954 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹھیک ہے کوپریٹ کرنے کا ایک فیصلہ کیا، اور ترکی کے ساتھ بھی کچھ فیصلہ کیا، یہ ان ملکوں نے مل کے کہ ہم امریکہ، ترکی اور پاکستان یہ تین ممالک جو ہے وہ اپنے کلچر میں اور معاشی اور سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پاکستان، امریکہ اور ترکی یہ تین اہم ممالک تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمل ایگریمنٹ ہوا پاکستان اور ترکی کے درمیان 1954 میں۔ اب ہم مختلف ملکوں کے ساتھ ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کب سے پڑھیں گے؟ 53 سے لے کے 62 تک، اس 10 سال کے عرصے میں جو جو ریلیشنز ہوئے۔ اب ترکی کے ساتھ بعد میں کیا ہوا یا پہلے کیا ہوا ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم نے صرف اس عہد میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا مئی 1954 میں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفنس اسسٹنٹ ایگریمنٹ۔ تو پاکستان معاہدوں پر معاہدے کرتا رہا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو ملٹری جو ساز و سامان تھا، فوجی ساز و سامان، وہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کو جب چیزیں دی جا رہی تھیں تو پاکستان نے پھر سیٹو اور سینٹو کے معاہدے کیے۔ سیٹو کا معاہدہ 1954 میں، سینٹو 1955 میں ہوا، اور ان معاہدوں میں جو کچھ ہوا الگ سے ویڈیو سیٹو اور سینٹو پر بھی بنی ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو 1962 سے 1953 کی ریکارڈ کی ہے اس کے اندر بھی سیٹو اور سینٹو کی ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، تو آپ نے وہ والی باتیں اس میں ایڈ کرنی ہے کہ اب ہم اس کو کیوں ذکر کریں؟ ہم اس لیے کریں ہیں کہ 1953 سے لے کے 1962 تک کا جو عرصہ ہے ہم نے اس کو کور کرنا ہے، تو اسی عرصے میں چونکہ سیٹو اور سینٹو کے معاہدے ہوئے، ان معاہدوں نے پاکستان کو مالی اعتبار سے خوشحال کر دیا، پاکستان کو ڈیفنس اعتبار سے، ملٹری اعتبار سے ساز و سامان فراہم کیا، اور ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ امریکہ کے قریب ہوا، اور امریکہ نے اپنا دست شفقت پاکستان کے سر پہ رکھا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان جو تھا، امریکہ نے بھی پاکستان کی وہ خاطر خواہ مدد نہیں کی جس طرح پاکستان سوچ رہا تھا، اور سوویت یونین جو تھا پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ البتہ چین پاکستان کے خلاف نہیں ہوا تھا۔ اب ہوا کیا تھا کہ سوویت یونین جو تھا وہ کمیونزم کا علمبردار تھا، اور یہ معاہدے ظاہر ہے کہ کمیونزم کے خلاف تھے، تو چائنا بھی کمیونسٹ ملک تھا، سوشلسٹ تھا، لیکن پاکستان نے اس کو سمجھایا کہ یار ہم جو معاہدے کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ یہ ہم آپ کے خلاف نہیں کر رہے، یہ ہم سوویت یونین کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا، ہم انڈیا سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، ایک چھوٹے بدماش کے شر سے بچنے کے لیے ہم ایک بڑے بدماش کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو چین نے پاکستان کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، اور بعد میں جو ہے
چین نے پاکستان کو جہاں جہاں ممکن ہوا سپورٹ بھی کرتا رہا، پاکستان کی اس بات کو سمجھا۔ دوست وہی ہوتا ہے نا جو دوسروں کی بات کو سمجھتا ہے، تو چین نے اچھا دوست ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1955 میں پاکستان سینڈو کا ممبر بنا۔ 1959 میں پاکستان نے ایک اور ایگریمنٹ کیا تھا جس کے تحت پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے 10 سال تک جو یہ پشاور کے قریب ایک علاقہ تھا بھدبیڑ، تو اس کا جو اڈا تھا پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف دیا امریکہ کو، اور پھر بعد میں جو U2 کا انسیڈنٹ ہوا تھا 1962 میں، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا چونکہ پاکستان جو تھا وہ اپنے اڈے امریکہ کو دے چکا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ دوسروں کو اپنے اڈے دیں گے تو وہ دوسرے بھی آپ کے خلاف اٹھیں گے۔ اس کی مثال میں آج ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو میں نے پھر اس الفاظ میں سمجھایا کہ جب کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہے دیوار کی مدد سے، دروازے میں جھانکتا ہے یا کوئی دیوار پہ چڑھ کے جھانکتا ہے، تو آپ اس کو کتنا پکڑ کے ماریں گے کہ جی ہمارے گھروں میں جھانکتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ امریکہ نے سوویت یونین کے گھروں میں جھانکا، ان کی جاسوسی کی، اور اس کی پھر اگلی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک آدمی جس نے دیوار پہ چڑھنا ہے اور وہ اوپر چڑھ نہیں سکتا، تو ایک دوسرا بندہ نیچے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تم میرے کاندھوں پہ چڑھ کے اس دیوار پہ چڑھ کے ان کے گھر میں جھانکو۔ تو پاکستان نے وہی کردار ادا کیا اس لڑکے کا کہ میں یہاں کھڑا ہوں دیوار کے ساتھ، تم اس میرے اوپر چڑھ کے ان کے گھر میں جھانکو۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے پورا ایک سپورٹ کیا ان لوگوں کو، امریکہ کو، تو سوویت یونین پاکستان کے خلاف ہوا، اور وہ جہاز U2 جو تھا وہ پکڑا گیا، وہ گر گیا، اس کا پائلٹ پکڑا گیا، اس نے بتا دیا۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ مول لیں بڑی طاقتوں کے ساتھ کسی ایک طاقت کو، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر آپ یہ بتا دیں گے اس میں کہ پاکستان کی الائنمنٹ جو تھی اس میں پاکستان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز دیے، پاکستان کو سارے فائدے دیے، $650 ملین کی ایک امداد دی جو ناقابل واپسی تھی، جو پاکستان نے واپس نہیں کرنے تھے۔ $55 ملین کے پاکستان کو قرضے دیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جہاز، طیارے C-130 اور جو ہیں کیا کہتے ہیں F-104 اور B-57 اور F-86 اور ریڈار اور یہ جو تھے بحری جہاز لڑنے والے، یہ ساری پاکستان کو چیزیں دی گئیں۔ تو اس وقت بھی بہرحال جو معاہدے تھے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھے اور بعض ماہرین کی نزدیک وہ غلط بھی تھے۔ تو یہ ڈیسائیڈ آپ کر لیجئے ان چیزوں کو پڑھ کے کہ کیا کیا۔ پھر اس میں عہد میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی جو الائنمنٹ تھی ویسٹ کے ساتھ، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہمیں بھگتنا پڑے، اور افغانستان نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا، لیکن افغانستان کی باتوں کو جو وہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا تھا۔ سوویت یونین نے افغانستان کو سپورٹ کیا، انڈیا کو سپورٹ کیا، تو پاکستان نے اپنے جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے ان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1955 میں بنڈنگ کانفرنس تھی، اور اس کے اوپر بھی الگ سے ایک لیکچر آ چکا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح پاکستان نے بنڈنگ کانفرنس منعقد کرائی، اور اس کی وجہ سے جو غیر وابستہ ممالک کی نان الائنڈ ایسوسیشن یا آرگنائزیشن بنی، اس میں پاکستان کو سائڈ پہ کر دیا گیا کہ بھئی تم تو غیر وابستہ نہیں ہو، تم تو وابستہ ہو امریکہ کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ تو پاکستان یہ سارا کچھ کرنے والا تھا، اور پاکستان کو ہی اس معاہدے سے دور رکھا گیا جو پاکستان کے لیے صدمے کا باعث تھا۔ چین کے ساتھ بہرحال پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ رہی، اور اس نے پاکستان کو دیکھا کہ پاکستان کی مجبوریاں ہیں، اور پاکستان کو زیادہ تنگ نہیں کیا۔ 1962 میں بھی انڈیا اور چین کے درمیان، یعنی بھارت اور چائنا کے درمیان وار ہوئی، اور اس وار سے پاکستان چین کے قریب آ گیا اور انڈیا سے دور چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ریزن اس کی یہ تھی کہ چین جو تھا اس نے انڈیا کو شکست دی، اور انڈیا نے یہ سوچا کہ جی اس کا بدلہ ہم پاکستان سے لیں گے۔ تو چین کی شکست کا غصہ پاکستان پہ نکالا انڈیا نے، اور وہ غصے میں تھا، پاکستان کے ساتھ 65 کی جنگ کی۔ دوسری جانب پاکستان بھی جنگ کرنے کے لیے تیار تھا، اور
ایسی وجہ یہ تھی کہ پاکستان یہ سوچتا تھا کہ چین نے انڈیا کو شکست دی ہے تو ہم بھی انڈیا کو شکست دیں گے، اور پاکستان کو زیادہ اعتماد تھا کہ چین ہماری سپورٹ کرے گا۔ کسی حد تک چین نے سپورٹ کی۔ تو بہرحال اسی عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ مسئلہ جو کشمیر تھا وہ کوئی اتنا خاص اجاگر نہیں ہو سکا، اور پاکستان انٹرنیشنل سطح پر یونائٹڈ نیشنز اور خاص طور پر امریکہ کی سرپرستی میں، جو اس کو امریکہ کی جانب سے کہا جاتا تھا پاکستان وہی کر رہا تھا۔ وہ تمام ممالک جو سوویت کے ساتھ تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے، اور جو امریکہ کے ساتھ تھے وہ پاکستان کے حق میں تھے۔ لیکن انڈیا جب پاکستان کے اوپر آنکھیں نکالا تھا تو کوئی بھی پاکستان کی مدد کو نہیں آیا۔ تو یہ اس عرصے کی جو کارگزاری تھی، اب میں نے اس کو آسان الفاظ میں اور 17-18 منٹ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب مجھے لگتا ہے بچوں کہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور جو پہلے والی ویڈیوز کو دوبارہ سن لیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سن لیجیے، سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔